افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اور یہاں پھر وہی آ گیا، بھلا وہ شخص کہ جو مستحق ہو چکا ہے، جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات، یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا، اس کے بعد کیا پھر چھوڑ دیا گیا، کمن ہوا فی الجنہ، کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو جنت میں جانے والا، یہ گویا کہ یہاں پر محذوف ہے۔ افانت تلقی من فی النار، تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے؟ اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گئے، دفعہ لگ چکی، جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ 302 لگ گئی، تو جن لوگوں پر وہ دفعہ لگ چکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے پوائنٹ آف نو ریٹرن کو، کہ اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ ایمان نہیں لائے، تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب آگ سے نکال نہیں سکتے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے، ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، اللہ تعالیٰ جنت کے اسکیپرز دے گا، جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں 102 منزلیں اور 110 منزلیں چلی جا رہی ہیں، تو غرف من فوقہا غرف، بالا خانے، بالا خانوں پر بالا خانے، مبنیہ جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، تجری من تحت الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر انہی کے ذریعے سے نکالتا ہے، اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو، مختلف الوانہ، جس کے رنگ ہے مختلف، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے، بڑی اس کی شان و شوکت ہوتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو گئی، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یوں سمجھیے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے، یا یہ کہ توڑی کے کوئی تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے، چورا ہو گئی۔ ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، اسی کے اندر ہے یاد دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے کہ یہی معاملہ تمہارا ہے، جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے، اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی، اعصاب جو ہے اور جو قوا کمزور پڑے، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا۔ تو یہ لائف سائیکل، ہیومن لائف سائیکل بس یہ ہے کہ یہ 50 60 30 40 برس کا ہے، وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے، سائیکل وہی ہے، وہ بھی لائف ہے، یہ بھی لائف ہے، دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف۔ بایولوجی کی 2 شاخیں ہیں، باٹنی ہے تمہارا بایولوجی، لائف دی سائنس آف لائف، اس کے دو حصے ہیں، باٹنی ہے، زوالوجی ہے، حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف۔ افمن شرح اللہ صدرہ، پھر وہی حضرت کا موضوع کا اسلوب آ رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے، اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے، اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے۔ اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا، کیا مطلب ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے نور کے پر ہے، کمن ہوا فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ لیکن نہیں، اس کو یہاں درج نہیں کیا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں گداز ہی نہیں ہے، ان میں اللہ کے لیے کوئی شوق ہی نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یقیناً یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں بھٹکے ہوئے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے، حدیث قرآن ہے، حدیث ہے، حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا، ویسے حدیث کا لفظ صحیح ہے، حدیث رسول ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اصطلاح کیا ہے۔ بہترین حدیث قرآن ہے، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی، بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کتاباً، کتاب کی صورت میں، متشابہاً، اس کے مضامین بہت متشابہ۔ اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 7 جگہ تو قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے، حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے، کچھ نہ کوئی فرق ہے، لیکن یہ کہ 7 جگہ آ رہا مشابہ تو ہے نا۔
قرآن کو جو شخص پڑھ رہا ہے اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ آدم و ابلیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں۔ تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابہ ہیں، صورتوں کے جوڑے ہیں، مسانیاں دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں دونوں معنی ہو سکتی ہیں اس کی۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر، اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے تو جسم کے جو بال ہیں، جلد کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس کے بعد ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، پھر وہی حذف کا موضوع ہے، کا اسلوب ہے۔ بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سوء العذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو روکتا ہے اپنے منہ سے آگ کی لپیٹ آ رہی ہے، آگ کے جو ہے تھپیڑے آ رہے ہیں، اور وہ کیا کرے، چہرہ جو ہے اس کی زد میں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ، اپنے چہرے سے روکتا ہے سوء العذاب، عذاب کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، تو کیا بھلا وہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو روح و ریحان و جنت نعیم کے اندر ہے؟ برابر تو نہیں ہوگے۔ بھلا وہ شخص کہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہہ دیا جائے گا ان سے، ظالموں سے، چکھو مزہ جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے، یہ تمہارے وہی اعمال ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی۔ کذب الذین من قبلہم، میں نبی جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر آ دھمکا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے، کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر لیے ہیں، کتنی ہی ترتیب سے بات بتا دی ہے، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ دھیان کریں تاکہ وہ توجہ کریں، سبق حاصل کریں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج، اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی، فصیح اور بلیغ عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، غیر ذی عوج، اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، سلیس ہے، اس میں کہیں پہلیاں اور بجھارتیں نہیں بجھوائی گئی ہیں۔ اس میں جو ہے بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہے اپنے علم کا دھوس جمانے کے لیے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے، خاص طور پر وہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑی سلیس زبان کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا صنما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ اب یہ توحید عملی کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی، ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں، 4 آدمیوں نے مل کر خرید لیا ہے غلام، اب وہ غلام 4 کا غلام ہے، 4 اس کے آقا ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی، ایک آقا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، ایک باس جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا باس کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ جو ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کے جو اصول ہیں تو اس میں جو سیدھی لائن جب تک نہ ہو اس سے تو سارا فساد بچ جاتا ہے۔ اب وہ جو بیچارہ غلام ہے جسے 4 آقاؤں کو خوش کرنا ہے، اس کی تو جان ہر وزیر کے اندر ہے۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص ہے جو پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے۔ تو ایک آقا کو راضی کر لینا، اس کی خدمت کرنا، اس کو مطمئن کرنا کتنا آسان، جبکہ ایک سے زائد آقاؤں کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے، ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، اسی میں چین ہے، ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی اسی میں ہے، روحانی سکون بھی اسی میں ہے۔ اور جب تم یہ کہ یہ شرک اور بہت سے دیوی اور بہت سے دیوتا، تو ہر وقت جو ہے وہ جان کانپتی رہے گی کہ ایک دیوی راضی ہو رہی تو دوسری ناراض ہو رہی ہے، اور ایک دیوتا جو ہے اس کی کوئی ڈنڈوت کی ہے تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میرے ہاں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا، تو یہ تو ان کی جان تو ہر وقت جو ہے مصیبت کے اندر رہے گی۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اور وہ شریک جو ہے اس کے آقا وہ زندگی بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اناد رکھنے والے بھی ہیں، تو اس کا کیا حال ہوگا اس غلام کا جو ان 4 آقاؤں کا غلام ہے۔
وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک غلام وہ ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے. هل يستويان مثلا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، کل تعریف اللہ کے لیے. یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے، موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے. کیا جھگڑو گے؟ حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ، اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا. ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لے کہ نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی. یہ جھگڑا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا. تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ یہ ہم نے پہنچا. اسی لیے حضور نے گواہی لے لی تھی حجۃ الوداع میں، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیرخواہی ادا کر دیا، اور آپ نے حق امانت ادا. پھر آپ نے اللہ کی سے خطاب کرتے ہوئے آسمان سے بھی اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود ہیں. یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے. یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے. اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے. اللہ کے رسول نے باقی پوری نوع انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو. تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ، اللہ کے رسول کی رسول، کہ اللہ نے بھیجا محمد کو، اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر. یہ ہے صورتحال جس کو 2 جگہ قرآن میں کہا گیا. سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج الی قولہ تعالی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی اللہ. اور ادھر سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر. یہ دونوں صورتیں ہجرت سے متصل قبل حج اور ہجرت کے متصل بعد البقرہ. اور ادھر کیا آ گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صرف ترتیب بدلی ہے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ کہے، اسے کوئی وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، یا اور یہ اینڈ اور یہ دونوں جمع کیجیے گا، وہ بعد میں بتاؤں گا. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلائے سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی. یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ میں جو ہے جڑ رہا ہے، اور خود جو ہے جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے. اور یہ 2 اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس کو وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وحی آئی ہے، اس نے کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی. تو یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے، صدق آ جائے، سچائی آ جائے، وہ اس کو جھٹلا دے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اب اس کے برعکس دیکھیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہاں بھی یہ دونوں احتمالات ہیں. اور وہ شخص کے جو لایا سچائی، اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی. یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں. وہ راست باز ہے، خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے، اور پھر یہ کہ جو راستی جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے، اور وہ صدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی. وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا، فراہم کر دیا جائے گا. ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے نیکوکاروں کا بدلہ. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو برے ہیں
وہ تو ان سے دور کر دے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں، ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنائے طب بشری، تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا ثبوت نہیں ہونے پاتا۔ باقی تو ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر دے گا، ہٹا دے گا، نامہ اعمال سے دھو دے گا۔ کوئی لغزش ہے، کسی میں کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے، ان کے کردار میں ہے، اللہ اسے دور کر دے گا، دھو دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا جو جزا ان کی معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا۔ ظاہر بات ہے ہر نیکوکار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، نیکی کے بھی درجات، اونچے درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی، لیکن اللہ جب اس کی جزا کا معاملہ طے کرے گا، مقام و مرتبہ، تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے۔ جو برے ہیں ان کو دھو دے گا، پاک۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کی مدد کے لیے، اپنے بندے کی حفاظت کے لیے؟ یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں، یہ اس پر زور دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے نبی آپ اور اے مسلمانوں تم مطمئن رہو، تمہاری حفاظت، تمہاری مدد، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں، اے نبی یہ تو آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی کوئی پھٹکار پڑے گی تم پر، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا، سورہ انعام کے اندر پڑھا ہے کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی، اب ذرا انتظار کرو تم پر جو بیتے گی، ان کی پھٹکار پڑے گی تم پر، ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی۔ انہوں نے کہا تم مجھے کس سے ڈراتے؟ بدبختو ڈرنا تمہیں چاہیے، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مجھے تو کوئی ڈر نہیں۔ اسی طریقے سے کہا کہ یہ ڈرا رہے اے نبی آپ کو بالذین من دونہ، ان کے بارے میں ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کے اوپر مور لگا دے، پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے، انتقام لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب یہ آپ ان سے اگر پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، تو اے نبی ان سے کہیے تو ذرا غور کرو، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا وہ تمہارے معبود میری اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ دیکھیں ظاہر بات ہے وہ بھی مانتے تھے کہ بڑا اللہ تو وہی ہے اللہ، یہ چھوٹے ہیں، تو بڑے کا حکم چلے گا کہ چھوٹے کا چلے گا؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو کہ تکلیف کا، میرے لیے کسی ضرر کا، تو کیا یہ تمہارے معبود تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جو بات ہے اس سے سوچو کہ کیا وہ اس کو اللہ کے فیصلے کے آڑے آ سکتے ہیں؟ اور ارادنی برحمت، اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے، ہل ہن ممسکات رحمت ہی، کیا ان میں اتنی طاقت ہے کہ میری اس کی رحمت کو روک لے؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجیے میرے لیے تو میرا رب کافی، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجیے اے نبی، اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ تم کر سکتے، میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہے کر لو، جو تدبیریں کرنی ہے کر لو، جو قوت جمع کرنی ہے کر لو، انی عامل، میں بھی اپنی سی محنت کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام۔ من یاتی ہے عذاب یخزیہ ہے، کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس کے اوپر عذاب وہ نازل ہو جائے کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ۔ ومن اہتدی فلنفسہ، تو جو کوئی ہدایت کے راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا سارا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ کو ان کے ٹھیکیدار نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، مسئول نہیں ہے، آپ کی جو ہے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، پاس پوچھ نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں، بس اس کے بعد آپ کا فرض ختم ہو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، اس آیت کو پھر نوٹ کر دیجئے، قادیانیوں نے جو بھی فساد ذہنوں میں پیدا کیا ہوا ہے، یہ میں سورہ آل عمران سے لے کے مسلسل اس کو واضح کر رہا ہوں، یہ توفی جو ہے، توفا یا توفا، آب تفاعل، پورا لے لینا، قبض کر لینا،
قبضے میں لے لینا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جانوں کو اور شعور کو جبکہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، جن کی موت کا وقت نہیں ہے تو نیند میں قبض کر لیا. نیند میں شعور چلا گیا، جان موجود ہے. موت جب ہوتی ہے شعور بھی گیا، جان بھی گئی، جسم یہاں ہے. اور حضرت مسیح کو لیا گیا، شعور بھی، جان بھی، جسم بھی. تو گویا کہ توفی جو ہے بتمام و کمال جو ہوئی ہے وہ حضرت مسیح کی ہوئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. باقی یہ گویا کہ استعارت ہے توفی. نیند میں بھی ہمارا شعور چلا گیا، اور اصل شے تو شعور ہی ہے انسان کے. اگر شعور ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے اندر؟ وہ اللہ نے اس وقت اس سے لے لیا ہے، چھین لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا، قبض کر لیا ہے. تو گویا کہ یہ لفظ جو اطلاق ہو رہا ہے اس کا نیند پر بھی ہو رہا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، کہ جس کی موت کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کے لیے صرف نیند کا فیصلہ تھا واپس بھیج دیتا ہے. جب وہ جاگتا ہے تو اس کا شعور واپس آ جاتا ہے، اور ایک وقت معین تک کے لیے اس کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی شفیع دھر لیے اپنے لیے، اختیار کر لیے جو ان کے سفارشی ہوں گے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، ان سے کہیے کہ بھلا اگر انہیں کوئی اختیار ہی نہ ہو سرے سے، ولا یعقلون، اور انہیں کوئی نہ اس کی سمجھ. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار. یعنی شفاعت اگر ہے بھی تو باذن رب ہے، اللہ کی اجازت سے. پھر یہ کہ اللہ شفاعت قبول کرے نہ کرے اس کا اختیار اس کا ہے. کسی کی دھوس نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے کہ وہ اللہ سے اپنی بات منوائے. لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا توحید کے ساتھ، تو جو لوگ کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں، رکنے لگتے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگتا. اللہ ہی اللہ کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اگر کسی تقریر میں، کسی واعظ میں ساری گفتگو جو ہو رہی ہو توحید کی ہو رہی ہو تو لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کوئی اولیاء اللہ کی بات ہو، کوئی قصے کہانیاں ہوں، کوئی کرامات ان کی بیان کی جائے، کوئی نبی کی شان بیان کی جائے، تو اس پر تو یہ کہ ان کا جو ہے دل کھلتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. لیکن یہ کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تنہا اسی کا توحید کے ساتھ، تو ان لوگوں کے دل پہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کچھ بیٹھنے سے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اذا هم يستبشرون، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہے تب بہت خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہو اے اللہ تو جو کہ تمام آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو جو کہ تمام غیب چھپی ہوئی چیزیں اور جو ظاہر اور سامنے کی چیزیں سب کا جاننے والا ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ان کافروں اور ظالموں کے پاس جو بھی کچھ زمین میں ہے ساری دولت ہوتی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی اور بھی ہوتی، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن اس برے عذاب سے، عذاب کی برائی سے بچنے کے لیے وہ ساتھ دنیا میں دے. یہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ جان پر بنی ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے انسان سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا. بادشاہ دے دے گا، وہ تو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آج سے آدمی مر رہا ہو تو ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ کیا دے دے. تو قیامت کے دن بھی فرمایا کہ اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو، اتنی ہی اور بھی ہو، تو یہ سب دے کر چاہیں گے کسی طرح اس جہنم کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے. ظاہر بات ہے یہ بھی بات کو واضح کرنے کے لیے نہ وہاں کسی کے پاس دولت ہوگی نہ اس کا کوئی امکان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے وہی چیزیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں انہیں کو اسلوب کو اختیار کیا گیا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز ان کے سامنے آ جائے گی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے ایسے ہی ڈرا رہے ہیں جیسے بچوں کو ہابو سے ڈراتے ہیں، ہوا ہے آ جائے گا، ایسے ہی یہ نبی جو ہے یہ ذرا جہنم سے اور اس سے اور عذاب سے ڈرا رہے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے. تو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے یہ بات واقع ایسا ہی ہو جائے گا، لیکن کچھ روز ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا. تو پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، قالوا بلی وربک، کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ سراب ہے، یہ جھوٹ موٹ کی چیز ہے یا واقعی ہے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیرے میں لے گی یا ان پر الٹ پڑے گی وہ تمام چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی دعانا، ہمیں پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو وہ کہتا ہے مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد.
میری ذہانت، فطانت، میری سمجھ، میری کاریگری، میں نے بر وقت اندازہ کر لیا کہ اب کیا حالات ہونے والے ہیں، کس چیز کی ڈیمانڈ پیدا ہونے والی ہے، میں نے اس کی فیکٹری لگا لی، تو دیکھو میرے وارے نیارے، یہ ساری میری سوجھ بوجھ ہے۔ علی علم بل ہی فتنۃ، یہی مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکا سورہ قصص میں۔ قارون کا یہی فلسفہ تھا، اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت جو ہے یہ میں نے اپنی ذہانت اور فطانت سے کمائی ہے۔ بل ہی فتنۃ، نہیں یہ تو تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ قد قالها الذین من قبلہم، پہلوں نے بھی ایسی بات کہی تھی، قارون کی طرف اشارہ ہو گیا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ انہیں بچا نہیں سکی جب اللہ نے قارون کو اور اس کے محل کو دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پھر پڑ گئی ان پر آ گئی وہی چیزیں کہ جو انہوں نے کمائی تھی، اپنی برائیاں جو کمائی تھی، والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان میں سے بھی جو لوگ اس ظلم اور کفر اور شرک کے روش اختیار کریں گے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، تو ان کے بھی جو کرتوتوں کی برائی ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گی۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ شکست نہیں دے سکیں گے، ہرا نہیں سکیں گے، عاجز نہیں کر سکیں گے اللہ۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اس صورت میں یہ دو مرتبہ آیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا پہلے، اور اب آیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی، اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے، اب بھی ہوش میں آ، جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرے، لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو، اس کی جناب آج توبہ کرو سے دل کے ساتھ، چاہے پوری زندگی 70 برس کی ہے، کتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کرے سے دل کے ساتھ۔ اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ حرام خوری چھوڑو، غلط کام چھوڑو، بات سوچ نہیں کرو، اس کے بغیر توبہ نہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، عمل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کے خواہ کوئی، توبہ وہ ہے کہ عمل درست ہو جائے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اب بھی بن جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم، یہ اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے نا، آیت نمبر 18 میں تھا، فیتبعون احسن، یہ قرآن بھی جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے اس میں درجات ہیں، اونچے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ درجے تھے کہ نہیں تھے؟ درجہ شہادت ہے، درجہ صدیقیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سورہ حدیث میں جا کر مزید مضمون اور کھلے گا، تو اونچے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی پیروی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ دھمکے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا گمان تک نہ۔ ان تقول نفس، مبادا پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرت، ہائے افسوس مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ کی جناب، اللہ کے حقوق کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کا دین مغلوب، اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور عیش اور اپنے سٹیٹس، اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا، اسی میں اپنا پورا تن من دل لگا دیا، جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوں، اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ یا حسرتا ان تقول نفس، کہ کوئی جان کہے اس دن، یا حسرتا ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو اللہ کے جناب میں اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتاہی ہوئی، میں نے کمی کی۔ بَإِن كُنتَ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ جو کافر تھے وہ تو میں تو رہا، بَإِن كُنتَ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، میں تو بس مذاق ہی سمجھتا رہا، میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں بات، I never took it seriously۔ اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقی۔ گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں اختیار دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ او تقول حین تری العذاب، یا وہ کہے جبکہ وہ عذاب کو دیکھے،
لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے ایک دفعہ، اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے، پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، پھر صرف متقی نہیں، صرف مسلم نہیں، صرف مومن نہیں، محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ بلا، کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، آئی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو نے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا؟ وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھے، اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر، جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا۔ کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، یہ صدیقیت کا مقام ہے، یہ شہداء کا مقام ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے۔ لا یمسہم السوء، انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف، کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن سے دو چار ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار۔ لہو مقالید السماوات والارض، اس کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہے تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے۔ یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن بہرحال اس میں جو بھی ملائم ہے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ بہت ہی پرجلال انداز ہے قرآن مجید میں، لیکن پھر وہی توحید کا مضمون آ رہا ہے، توحید فی العبادت۔ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وہ دباؤ جو تھا، مشرکین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ پر، کچھ تو کمپرومائز